الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ ابو لہب کا اتنا ہاتھ دوزخ میں نہیں جلے گا، اس لیے کہ یہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اتنا ہاتھ، سارا بدن جل جائے گا اس کا، مگر اتنا ہاتھ دوزخ میں نہیں جلے گا، اس لیے کہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے۔ جو نبی کی محبت میں اتنا سا ہاتھ استعمال ہو وہ دوزخ میں نہ جلے، جس نبی کو ابو طالب نے گود میں اٹھایا ہو۔ عجیب تضاد ہے، پیغامات میں عجیب تضاد ہے۔ یتیم خانوں کے باہر ایک حدیث لکھی جاتی ہے، انا وکافل الیتیم کاہاتین فی الجنہ، کہ سرکار نے فرمایا میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا انا وکافل الیتیم کاہاتین، ایسے اشارہ کیا، کاہاتین فی الجنہ، ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ جی، یتیموں کو پالنے کے لیے، کفالت کروانے کے لیے، امداد وصول کرنے کے لیے حدیث سنائی جاتی ہے، مگر مجھے یہ اچھا لگا یہ حدیث ایک جگہ پڑھ کر کہ کم سے کم پیغام دے دیا کہ اگر امت کا عام یتیم بچہ کوئی امتی پال لے تو وہ نبی کے ساتھ رہے گا، اور جو نبی جیسا یتیم پالے اس ابو طالب کا مقام کیا ہوگا۔ کہنے لگے مولانا ساری باتیں اپنی جگہ، مگر حدیث شریف ہے کہ حدیث زحزحہ کہ سرکار حضرت ابو طالب معاذ اللہ پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ حدیث ہے، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو معصوم فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پہ مار دو، ہم نے کہا ہی نہیں۔ کوئی حدیث اگر قرآن کی سری آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار پہ مار دو، اس لیے کہ ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نے کہا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا یہ ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے، اگر کوئی قرآن سے حدیث ٹکرائے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو میں نے کہا پھر اس حدیث سے ہاتھ اٹھا لو، اس حدیث سے ہاتھ اٹھا لو، حدیث زحزحہ سے ہاتھ اٹھا لو، اس لیے کہ قرآن کی سری آیت سورہ انفال کی 74ویں آیت کے خلاف ہے۔ کہنے لگا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ میں نے کہا اس میں لکھا ہے وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہ واقعی مومن ہیں۔ جی تم حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو اور کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک ابو طالب نہیں کہیں گے قم یا سیدی و مولائی۔ اور میرے عزیزوں بڑے جگر کی بات ہے، بزرگ تشریف فرمائیں، بڑے بڑے بچوں کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، دادا اور پوتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے جگر کی بات ہے کہ اپنے ہی بچے کو کوئی اپنا مولا بولے، اپنے ہی پالے ہوئے کو کوئی اپنا سید بولے، جسے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے، جسے اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلوائے، جسے اپنے بستر پہ ساتھ لٹایا، کھانا کھلایا، اسے کہے کہ قم یا سیدی و مولائی۔ ابو طالب کا تو کلمہ ہی یہ تھا کہ نبی کو فرما رہے کھڑے ہو جاؤ میرے سید، میرے مولا، وَقُلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہتے ہو وہ بولو۔ تھکے نہیں بیٹھے تو بات آگے بڑھاؤں۔ دعوت ذو العشیرہ میں اللہ نے نہیں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پیغام پہنچائیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، مگر غدیر میں فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب نے دی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ غدیر میں اللہ نے کہا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، دعوت ذو العشیرہ میں نہیں کہا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا۔
شر تو دونوں جگہ ہوا، شر دونوں جگہ ہوا، فساد دونوں جگہ ہوا، نبی کی مخالفت دونوں جگہ ہوئی، مگر غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بچاؤں گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بچاؤں گا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں بچانے کے لیے ابو طالب موجود ہے، جو اللہ کا سفیر بن جائے، جو کار خدائی انجام دے رہا ہو، تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ جی میں اور یتیم پالنے والا، سرکار نے نبی مکرم کو جس انداز سے پرورش کر کے امت کے حوالے کیا ہے، وہ حسن ہے حضرت ابو طالب کا، وہ کمال ہے حضرت ابو طالب کا۔ کمالات میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت ابو طالب کو اگر کسی سے عشق ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ دیکھیے، لوگوں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، بھتیجے عزیز نہیں ہوتے۔ اگر بھتیجے اور بیٹے کے درمیان مسئلہ آ جائے تو لوگ اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھتیجوں کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں گے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، نہیں، مگر یہاں پر مسئلہ بھتیجے کا اور بیٹے کا نہیں ہے، مسئلہ الہی ہے، مسئلہ وحی کے مطابق اور آسمانی ہے۔ حضرت ابو طالب کا وہی عقیدہ ہے جو نبی کا عقیدہ ہے۔ آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کی خدمت میں کچھ دیر رہوں۔ میرا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی دیر ابو طالب کے فضائل پڑھوں گا، نبی کی آمد یقینی ہو جائے گی۔ دیکھیے، عواطف کی عاطفہ، تعلقات، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ عاطفہ زوجیت ایک میاں بیوی کا، عاطفہ قرابت ایک تعلق ہے باپ بیٹے کا، چاچا بھتیجے کا، ماموں نانا کا، عاطفہ قرابت۔ ایک عاطفہ ہے عاطفہ انسانیت، کچھ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، مگر انسانی تقاضوں کے مطابق اس سے پیار کیا جائے۔ اور ایک عاطفہ ہے عاطفہ مذہبیت، اس کی زبان کچھ بھی ہو مگر یہ میری طرح یہ ایسے کلمہ پڑھتا ہے، یہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، یہ ہمیں کربلا میں ملا تھا، یہ کیسے ہی کپڑے پہنتا ہو، یہ ہمیں نماز میں ہمارے برابر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ عاطفہ مذہبیت، عاطفہ قرابت، عاطفہ زوجیت، عاطفہ قرابت، عاطفہ انسانیت اور عاطفہ مذہبیت۔ مگر ان چاروں عواطف پہ عاطفہ مذہبیت حاکم ہے، یعنی اگر عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو عاطفہ انسانیت کام نہیں آتا۔ وہی انسان اس انسان کو نظر انداز نہیں، مار بھی دیتا ہے کہ جس کا اس کا مذہب علیحدہ ہو۔ عاطفہ مذہبیت نہ ہو تو عاطفہ قرابت بھی کام نہیں آتا۔ حضرت نوح کا بیٹا عاطفہ مذہبیت اگر رکھتا ہوتا تو عاطفہ قرابت بھی وہاں کام آتی، مگر وہ پکارتے رہے کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ سوار نہیں ہوا جی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پانی بڑھتا گیا، اور یہ کہتا رہا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کشتی میں آنا نہیں ہے، جبل یاسمنی من الماء، مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ تو پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پانی بھی چڑھتا رہا، مجھے نہیں پتا کہ پانی اس کی وجہ سے چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہا تھا جی۔ اور یہ پہاڑ پہ چڑھتا گیا، پانی بھی بڑھتا چلا گیا۔ اب میں پورا مصرع تو نہیں پڑھوں گا ورنہ غزل ہو جائے گی اور ممبر پہ غزل نہیں سنانی جی۔ بعض لوگوں کی وجہ سے بعض لوگ ڈوبتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے، کیونکہ پانی پر چڑھتا رہا، یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا اور آخر پہاڑ بھی ڈوبا اور یہ بھی ڈوبا۔ جی شاید یہ اسی لیے جو ہے اسی وجہ سے یہ محاورہ بنا تھا۔ تو عاطفہ مذہبیت نہیں تھا تو عاطفہ قرابت کام نہیں آیا۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی زوجاؤں میں عاطفہ زوجیت تھا مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، تو عاطفہ زوجیت کام نہیں آیا۔ یعنی تمام عواطف اور تعلقات کام جب آتے ہیں جب عاطفہ مذہبیت حاکم ہو۔ حضرت ابو طالب میں اور مولا نبی میں اگر عاطفہ مذہبیت نہ ہوتا تو عاطفہ قرابت کام نہ آتا۔ یہ عاطفہ قرابت کام آ رہا ہے، مانو کہ مذہب دونوں کا ایک ہے۔ میرے محترم سننے والوں، حضرت ابو طالب کی عظمت پر اگر بات ہوگی نا تو حسین بحث ہے، بات کہیں سے کہیں جائے گی اور وہاں تک جائے گی جہاں بعض لوگوں کے لیے ہضم کرنا بھی مشکل ہوگا۔